حقیقی نمائندہ نہیں ہے. دوستیاں اپنی جگہ پر، تعلقات احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو ملک ہے اور اس ملک کا جو تقاضا ہے، اگر یہاں جمہوریت ہے، اگر یہاں جمہوریت کا کوئی احترام ہے، کوئی اس کا تقاضا ہے، پوری دنیا میں اس کا کوئی تقاضا ہے، تو اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جس طرح چاہیں پیچھے بیٹھ کر جناب وہ لوگوں سے رشوتیں بھی لیں اور لوگوں کو دوست دھمکیاں بھی دیں. مگر مولانا صاحب ابھی اتنے سخت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ایک بار پھر. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے، قومی نمائندگی کے ساتھ جانا ہے، نامزدگی کے ساتھ نہیں جانا. میں نے پاکستان کا نمائندہ بن کر جانا ہے. اگر میں پاکستان کا نمائندہ نہیں، مجھے جائے بھاڑ میں اپنا جو پھر کرے آئی ایم ایف کرتا رہے. ہمارا تو کچومر نکال دیا باہر کے اداروں نے. اور اب آپ کی اس الیکشن پر بین الاقوامی برادری بھی مطمئن نہیں ہے. عالمی قوت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. یہ جو آپ کے ملک کے اندر جو ادارے، آپ کو یہ حکومت اسی طرز کی، ابھی جو کل شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی، آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ نہیں بلایا تھا آپ کو. وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہم سب کو ملا لیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے ہاؤس کی. ہم سب اتنے تگڑے ہیں، سب مل کے اگر ہم لوگ یہ حکومت بنا لیں تو 2/3 اکثریت نہیں. میں تو سوچتا ہوں ہمارے صوبے میں اگر کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں جو ہم جیت رہے ہیں، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں کہ یہ 2-4 سیٹیں کیوں رہ گئی، وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی. تو پھر پورا صوبہ سندھ کا ان کو دے دیا، تو پورا صوبہ کے پی کا ان کو دے دیں، پورا صوبہ جو ہے پنجاب کا ان کو دے دیں، ختم ہو جاتی ہے بات. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار واقعی عوام نکلی ہے اور اپنی آواز سنوائی ہے؟ حضرت ہم اگر عوام میں گھومے ہیں پھرے ہیں، مجھے آپ بتائیں میں کیوں ایک اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکا ہوں. آپ کو ڈائریکٹ تھریٹس تھیں، 3 بار آپ پہ حملوں کی کوششیں کر دی گئی ہیں. میرے بھائی گئے ہیں، میرے بیٹے گئے ہیں، انہوں نے کمپین چلائی، پارٹی کے عہدیدار گئے ہیں، کوشش کی ہے انہوں نے جہاں تک جا سکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے ایک حلقے میں جو ٹانگ کا حلقہ ہے، اس میں کتنے دیہات ہیں کہ جہاں پر پولیس پہنچ گئی اور الیکشن کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے اور 10 منٹ کے اندر اغوا ہو گئی، اور پھر انہوں نے جناب ان کو جس انداز سے رہا کیا ہے، جس طرح ان کی تذلیل، جس طرح اس کے چہرے بتا رہے تھے کہ کس حقارت کے ساتھ وہ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے پولیس کی حالت تھی. 2018 کے جو چیلنجز تھے نا، اس سے بھی بڑھ کے ہمالیہ چیلنجز کا سامنا ہمیں ابھی ہے. آپ اقتصادی ہمارا سسٹم ڈھانچہ دیکھ لیجئے تو وہ سسٹم، پولیٹیکل دیکھ لیجئے تو وہ، معاشرتی اعتبار سے سوشل فیبرک ہمارا دیکھ لیجئے. آپ نے 2018 میں آپ کو قائل کر لیا گیا تھا کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھو، اور آپ قائل ہو گئے تھے کہ چلو آپ نے پہلے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم نہیں قبول کرتے، مگر آپ کو قائل کیا گیا. اس بار آپ سے زرداری صاحب نے رابطہ کیا؟ نہیں، کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے. ہم نے آج خود میٹنگ کی ہے اور اپنی میٹنگ کے اندر ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں اسمبلی میں جانا تو چاہیے، کیونکہ اب لوگوں نے ہمیں جب کہیں منتخب کر ہی لیا ہے تو پھر ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں، لیکن تحفظات کے ساتھ. تو پیرالل آپ سائملٹینیسلی تحریک بھی نکال رہے ہوں گے پورے ملک میں، اور وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ وہ پھر اس کا جو موڈیلٹیز ہوں گی وہ ہماری پھر جنرل کونسل ہی طے کرے گی، کیونکہ ان سے ہم نے سفارش کی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اسمبلیوں سے، آپ مستعفی ہو جائیں گے. یہ بھی خارج الامکان نہیں ہے کہ 4 سیٹوں کے 20 استعفے دیں. پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، چھوڑ دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے چھوڑ دیں گے جی. آپ زیرک سیاستدان ہیں، آپ کا پارلیمانی سیاست نہیں، کوئی زیرک سیاستدان میں نہیں ہوں. زیرک سیاستدان میں ہوتا تو میں پھر زرداری صاحب کی طرح، میں زیرک نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس طرح کا نہ امریکہ کا ایجنٹ بننے کو تیار ہوں. جب میں یہ سیاست نہیں کر سکتا تو پھر مجھے پارلیمنٹ پہ کیوں آنا چاہیے؟ میاں صاحب نے کیسی سیاست کی ہے پچھلے 1-1.5 سال؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے. میں نے تو ان کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے جب یہ تشریف لائے تو شہباز صاحب نے آپ سے رابطہ کیا، میاں صاحب نے بھی نہیں رابطہ کیا ابھی تک. مگر ان کی طرز سیاست جب سے وہ واپس آئے ہیں، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں کسی کی طرز سیاست میں تبصرے نہیں کیا کرتا. ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اپنے فیصلے ہیں، ان کا اپنا ڈیکورم ہے، ان کے اندر وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں. لیکن جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری ایک بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا. ایک سیٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. کہتے آپ کو پنجاب میں حیثیت ہی نہیں ہے، آپ ہماری سیٹوں پہ لڑے نا، شیر کے نشان پہ لڑو. یعنی اس قسم کی تحقیرآمیز جو ان کا رویہ
الیکشن کے دوران رہا ہے، اب ہم بڑے عزت والے ہو گئے ہیں، اب ہمیں وہ رابطے بھی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، پارلیمان میں ہم پارلیمانی قوت کے ساتھ بات کریں گے. اگر میری جتنی پارلیمانی قوت ہے تو میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. اگر میری قوت نہیں ہے تو میں کس خوشی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. اور آپ کو اگر دیکھیں ایسی صورتحال میں اگر یہ حکومت بناتے ہیں، جدھر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم منسٹریز نہیں لیں گے، کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، مگر پرائم منسٹر کے لیے ووٹ ضرور کر دیں گے، اور پھر آئینی عہدے ہمیں چاہیے، اسپیکرشپ، سینٹ اور آپ کا صدارت. منسٹری جو ہے وہ آئینی عہدے نہیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل، جدھر آپ کا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے سر؟ وہ تو اتنی بات ہے کہ وہ ایگزیکٹو ہیں، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ ایگزیکٹو شاید نہ ہو اپنے ماحول میں. مگر کتنی بہترین اسٹریٹجی ہے آپ کے نزدیک کہ 54 سیٹوں کے ساتھ حکومت کے جو بھی حکومت نون لیگ بنانے جائے کانسٹنٹلی پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی رہے گی کہ کبھی قالین کھینچا یا غیر. اس لیے میں نے آج مسلم لیگ کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ کو پتا ہے وہ یہ دعوت نہیں قبول کریں گے؟ خیر نہیں کریں گے، لیکن ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، ہم تو پھر بھی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ تو دوستی ہم پی ٹی آئی سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ کا بڑا نرمی دکھائی دی لبو لہجے میں سر. یہ کیا تبدیلی ہے؟ وہ تو ہے؟ ایک سوال ہوا، میرے بیان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک صحافی کے سوال کا حصہ ہے. اس کا فرق کرنا چاہیے. میں اسٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہوں اس کو الگ دیکھنا چاہیے. کوئی صحافی سوال کر لیتا ہے تو اس کو الگ دیکھنا چاہیے. آپ وہاں بیٹھے گے تو میں نے کہا جی میرا ان کے جسم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دماغ سے اختلاف ہے مجھے، تو وہ رہے گا. ان کے ساتھ مل کے آپ اپوزیشن بنا سکتے ہیں. اگر ہم قاعدے حزب اختلاف انہیں کا ہوگا. اگر ہم کسی ایک نظریے پہ متفق ہو جاتے ہیں تو کوئی بعید نہیں، ہمیں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے جی، لیکن جس ایجنڈے پر ہمیں اعتراض ہے کیا وہ ہمیں مطمئن کر سکیں گے؟ یا اپنی جگہ پر سوال کھڑا ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بیان ایسا نہیں دیا اور وہ یہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، ہمیں اس وقت آپ کو فوراً کوئی جواب دینا پڑتا ہے. اس کا پالیسی سے کوئی حصہ نہیں ہوتا. ممکن ہے کل مجھے کوئی پارٹی کہہ دے کہ بھائی آپ کے یہ بیان صحیح نہیں ہے. اب جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں مجھے پارٹی نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم نے 2 دن بیٹھ کر ان کو طے کیا. بالکل کیا. لیکن ایک سوال پر مجھے کہہ سکتی ہے کہ آپ کا یہ بیان ٹھیک نہیں تھا. 2018 میں ایک لاڈلا آپ کہتے تھے. میں نے کبھی لاڈلے کا لفظ استعمال نہیں کیا. چلیں کہا جاتا ہے آج لاڈلے ہیں. میں ان اصطلاحات سے کوئی میرا دلچسپی نہیں ہوتی. اوکے اب دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں جو آپ لوگ صحافی جو ایک شروع کر دیتے ہیں نا جی، یہ غیر سنجیدہ سیاست. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کاؤنسل کی آپ کی اب میٹنگ ہوگی، اس میں حتمی فیصلے ہوں گے بیکاز یہ سفارشات سامنے آئی ہیں اور اس کے اندر آپ کی یہ ہو سکتا ہے آپ ان سیٹوں سے بھی دستبردار ہو جائیں اور استعفے دے دیں اگر انہوں نے کہہ دیا. اور اگر نہ کہا تو آپ اندر بھی بیٹھیں گے اپوزیشن میں اور باہر آپ لوگ احتجاج بھی کریں گے. جو بھی اسٹریٹجی بنے گی جی کاؤنسل بنائے گی، اس میں تو 800-900 لوگ ہوتے ہیں. مگر اس کا ہدف کیا ہوگا؟ اس احتجاج کا کلمنیشن کیا ہوگی کہ الیکشن پھر کرائے جائیں؟ یہ تو لمبی پھر ایک دفعہ ہم نے پارلیمنٹ چھوڑ دیا تو پھر تو الیکشن گئے نا ہمارے جی، تو ہم ساری زندگی میں تحریک کی طرف جائیں گے. نہیں اللہ نہ کرے سر، ایسا اللہ نہ کرے. ملک اس کا متحمل ہوگا پھر یا سرنڈر کریں یا کہیں کہ ہم جمہوریت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں. ابھی آج چیف الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہے یا غمال ہے، اور ان کے بیان کو میں نے مسترد کیا ہے جو اس نے کہا کہ چھپاؤ ہوئے ہیں. تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے آپ کی نظر میں اگر آپ نے اتنی بڑی چارج شیٹ لگائی ہے؟ میرے خیال میں تو ان کو اگر اس میں کوئی احساس ہے تو ان کو حقائق تسلیم کر لینے چاہیے. اور یہ جو ان کی کوئی ضمیر ہے ان کا اور محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میرے پاس شواہد ہے. وہ کہتے ہیں اکا دکا مسائل ہوئے ہیں پچھلے الیکشن اور اس الیکشن کے میرے پاس شواہد ہیں. ایک نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، ایک نتیجہ بھی. وہ موبائل بھی ڈاؤن تھا، آر او سے بیٹھ کر جو بھی منواتے. مگر اب سر اگلا لمحہ تو گورنمنٹ فارمیشن ہے نا، اب یہ جس صورت بھی بنتی بھلا ہو اس سے ہمارا کوئی دلچسپی نہیں. آپ کا تجربہ کیا؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کا فارمیشن گورنمنٹ کوئی دلچسپی نہیں. اگر زرداری صاحب یا کوئی دلچسپی مجھے نہیں ہے. زرداری صاحب پر بھی واضح ہو، نواز شریف پر بھی واضح ہو کہ فارمیشن آف دا گورنمنٹ یہ کوئی مسئلہ میرے نزدیک اب نہیں ہے. آپ کو اگر ایوان صدر کی بھی آفر دی جائے کہ آ جائیے، کچھ بھی ہو جائے میں اس نمائندگی کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نو میٹر واٹ. اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے یہ حکومت ہمارے مسائل کو حل کر پائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنی دیر چل لے گی؟ خواہش اقتدار ہے پوری کرنے، ٹھیک ہے. کتنی دیر چل لے گی پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے مستقبل کو، تو ہم نہیں جانتے. اور مولانا صاحب جب تک یہ عملی جامہ اور ایک ڈائریکشن آپ کی جنرل کاؤنسل نہیں دیتی، یہ جو تحریک آپ نکالیں گے یہ دھرنوں کی صورت ہوگا، اسمبلیوں کے باہر بیٹھیں گے، الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھیں گے. کوئی بات میں آپ سے اس بارے میں نہ کرنا چاہتا ہوں سر. 3 سال آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اسٹیمنا تو ہے مگر ملک اس کا متحمل نہیں ہے. لیکن ہم نے فوراً نہیں شروع کیا، ہم نے پورے حکمت کے ساتھ شروع کیا، تدریج کے ساتھ شروع کیا، وقت کے ساتھ شروع کیا.
آج میں فوراً آپ کے سامنے کہوں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میں جماعت کو چلا رہا ہوں، میں ایک آدمی تنہا نہیں ہوں جی. میں بڑا سخت فیصلہ ہے یہ سر. پارلیمانی سیاست مجبوراً کرنے پڑے ہیں. مجھ جیسا معتدل آدمی، مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی، سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی، ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا، اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسٹم کو خیر بات کہہ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو گیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اب مجھے نہیں سوچنا. اب اس کے بعد میں آخری حد تک سوچ چکا ہوں، اب ان کو سوچنا ہے. اللہ خیر کرے سر. امید یہی ہے کہ آپ پارلیمانی سیاست کا حصہ بھی رہیں اور اپنا پرسہ بھی ڈالیں اس کے مسائل کے تدارک کا اور حل کی طرف، بیکاز ملک اس کا متحمل. ہمارے خلوص کا مذاق اڑایا گیا، ہمارے حب الوطنی کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہماری جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے جی. ہم ان کے مذاق کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم لوگ جی. مگر پارلیمان کو سیدھے ہو جائیں، نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر میدان میں فیصلے ہوں گے. اور میدان سے کیا مراد ہے؟ میدان پھر جب جمے گا تو پتہ چلے گا نا. دمادم مسکل اندر جب جمے گا تو پتہ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں جی. اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کر لی ہے. خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو جی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے ساری زندگی داڑھی سفید کر لی ہے. کالی داڑھی کے ساتھ آیا تھا، ایک سفید نہیں تھا میری داڑھی میں، اور اب ایک سفید کارا نظر نہیں آ رہا ہوگا جی. 27 سال کا تھا، 72 سال کا ہو گیا ہوں. ان سے تبدیل ہو گئے. مگر کبھی پارلیمانی سیاست ترک کرنے کا سوچا ہے اس پورے سفر میں؟ 97 میں سوچا تھا ہم نے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابع ہوگی، جب وہ عوام کی خواہشات کے تابع ہوگی، ورنہ پھر تو ڈھکوسلا ہے. آپ نے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم، آج ان اصولوں پہ وہ جماعتیں گامزن ہیں؟ ختم ہو گئی جی. اس کو اینڈ کیسے؟ وہ نہیں چلی اس راستے پہ، نہیں چھوڑ دیا انہوں نے اس راستے. کیا کیا سوچا چھوڑا اسپیسیفکلی جو آپ کو نظر آتا ہے آج؟ کیونکہ پرانی بات تو نہیں ہے، میثاق جمہوریت نہیں ہے جس کو ایک دہائی گزر گئی ہو، اس سے زیادہ گزر گئی، تو کل کی بات ہے. نہ کوئی میثاق جمہوریت ہے، نہ کوئی میثاق معیشت ہے، نہ اس میں کوئی منصوبہ بندی ہے ملک کے اندر. کچھ بھی تو نہیں ہے. بس جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح وہ چلیں گے. مگر کل بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. تو وہ جو لوگ کروائیں گے تو ہوگا نا جی. وہ کروائیں گے تو کریں گے نا. یہ شہباز شریف صاحب ایک مضبوط وزیر اعظم بنتے دکھ رہے ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مضبوط ہوں. مضبوط تو ہم نے ان کو کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہم پر سارا نزلہ گر گیا اس کا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی، آپ نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی، تو اس لیے لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو میں نے کہا یہ فیصلہ پنجاب میں دیتے نا ان کے خلاف، حکومت تو وہ چلا رہا تھی، پھر پیپلز پارٹی تھی دوسرے نمبر پر، تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا نا جی. تو یہ ہم ہی نشانہ بن گئے اس چیز کے. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب.